بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا، یہ جو ہماری آج کی نشست ہے، اس کو اگر آپ بریک اپ کرنا چاہیں اس کا، تو یہ ٹوٹل 1 گھنٹے کی نشست ہے اوور آل، اور اس میں شروع کے تقریباً جو 15 منٹ ہیں وہ تو ہم سارے کلیکٹیولی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر فارم کو فل کریں گے۔ فارم فل کرنے کے ساتھ جو بچے ہیں پھر وہ سارے الگ ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو پورا ایک تعارف کرواؤں گا بہت سمرائز طریقے سے کہ جو منی مومن کڈز مکتب ہے، اس مکتب کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہاں پہ پڑھانا یعنی پڑھانے میں کیا فرق ہے، پڑھانے کی ٹیکنیک میں کیا ڈفرینس ہے، اور اسی طرح جو ہمارے اہداف کے آبجیکٹیوز کے ہیں، جن کو ہم وہ گولز کے جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان بچوں میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو اچیو کرنے کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، اور انشاءاللہ ہم مغرب سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر لیں گے۔ ٹھیک، سو اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ، اصل میں ایک ڈلیما ہے اور ایک پرابلم ہے اس زمانے کی کہ ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، آپ اس سے نظر ہٹا نہیں سکتے، بلکہ آپ کو اس کو چیلنج کرنا پڑ رہا ہے، فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور چیلنجز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جب آپ اس کو دیکھیں گے نا، اچھا بچوں سے اگر پوچھا جائے، یہاں بہت سارے بچے بیٹھے بھی ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ نہیں، یہ 2 آپ کے سامنے تصویریں بنی ہوئی ہیں، ایک تصویر آپ کے لیفٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے یعنی اور ایک تصویر میرے رائٹ کے اوپر، میرے رائٹ کے اوپر ادھر بنی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کا اگر تعارف تھوڑا سا بچوں سے پوچھنا شروع کریں نا، تو آپ کے خیال سے بچے کس کو ریکگنائز کریں گے، کس کو پہچان لیں گے؟ اس میں ظاہر سی بات ہے جو لال رنگ کا اسپائڈر مین بنا ہوا ہے، بچوں کو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ ہوں گی کہ اسپائڈر مین ہے اور یہ کیا کرتا ہے، اس کی پاورز کیا ہیں، ساری باتیں ان کو پتہ ہوں گی، لیکن جو ساتھ والی چیز ہے اس کے بارے میں بچوں کو بہت ایک دھندلا سا تعارف ہوگا، اور ہو سکتا ہے بہت سارے بچے پڑھ بھی نہ سک رہے ہوں اس کو۔ The thing is that your child knows Spider-Man better than رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے بچے کو اسپائڈر مین کے بارے میں زیادہ باتیں پتہ ہیں، اور آپ کے بچے کو یعنی میرے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم پتہ ہے۔ اور یہ کیس اسٹڈی ہے، اصلی کیس اسٹڈی ہے، یعنی کہتے ہیں ہمیں ڈڈ دا سیم ان دا کلاس، اس نے کلاس میں پوچھا، 50 بچے تھے، اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے فیوریٹ کیریکٹرز، تمہارے سپر ہیروز کون ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ 47 آؤٹ آف 50 دے ٹاکڈ اباؤٹ دا کارٹونک کیریکٹرز، یا پھر اسی طرح جو اس طرح کی چیزیں، فیم والی چیزیں تھیں نا جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آ رہی ہوتی، پرنٹ میڈیا کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، سارے نے ان کی باتیں کی، بہت ہی چھوڑے شاید 3-4 بچوں نے صرف یہ بات کی کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، کیسے بننا چاہیے، کیوں بننا چاہیے۔ صرف 2-3 بچے، 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ گفتگو کی کہ بھئی ہمیں یہی ہماری اسلامک کچھ ریلیجس پرسنالٹیز ہیں، ہمیں ان کو کاپی کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پرابلم تو ہے کہ بچہ اس لال والی جو ایک کارٹونک فگر ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پہچان رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پا رہا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشن میں مسئلہ ہے۔ اچھا، صرف اس بچے کا قصور نہیں، وہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے نا، پورا کا پورا سسٹم ایسا ہے کہ سارا سسٹم فیم کے اوپر ہے، سارا سسٹم فیم کے اوپر ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ جس چیز کے اندر فیم سمجھ رہا ہے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کی ایکسٹرا پاورز کو سمجھ رہا ہے اور اس کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو دی فالٹ از آف دا سسٹم، یہ صرف آپ کا قصور نہیں ہے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ہر کسی کے ساتھ ہے، یعنی ہر گھر میں آپ جا کے پوچھیں گے تو یہی آپ کو جواب ملے گا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو صرف کسی ایک کے ساتھ۔ نمبر 2، اگلی کیس اسٹڈی، میں صرف کیس اسٹڈی اس لیے کرانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کے بعد پتہ لگے کہ ہمیں ضرورت کیوں ہے، کیا واقعی ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح ہے یا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جس دن آپ کا بچہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اسلام جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے لیکن آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، آج نہیں چل سکتا، تو وہ دن ہم میں سے بہت ساروں کی زندگی میں آ بھی جاتا ہے کہ جب بچے پوچھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اٹس نائس ٹو بی اے مسلم، لیکن ہوگا کیا، ٹھیک ہے آج کل، لیکن ہم اس کے ساتھ فلو کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مہرین واز ون آف دوز سکسیس اسٹوریز ایوری پیرنٹ ڈریمز آف، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو LGS میں پڑھتی تھی، بہترین انگلش بولتی تھی، اور 16 سال کی عمر میں اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اسلام ڈزنٹ میک سینس ان دا ماڈرن ورلڈ، کہ آج کے زمانے میں اسلام کی کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی سینس نہیں بنتی، یعنی کوئی منطق نہیں ہے اسلام کی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی اوپری چیز باہر سے ہمارے پاس آ گئی ہے، آج کے زمانے میں کوئی سینس نہیں بن رہی۔ نماز میں پڑھوں لیکن دوست تو پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا کروں؟ اب ہوتا کیا ایز اے رزلٹ، آپ روتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، شاید بچہ ٹھیک ہو جائے، شاید بچہ ٹھیک ہو جائے، شاید بچہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ایک چیز ہے نا، یعنی بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز آئی کہاں سے، وہ بیج کس نے بویا، سٹارٹ میں کہیں فاؤنڈیشن کی پرابلم تھی، بیس غلط بن گئی، کیا ہوا جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے؟ تو آپ دعا کرتے رہے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوئی، ایک دن کے اندر اس کا ذہن نہیں بنا، بلکہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا جس سے وہ گزری یا وہ بچہ گزرا۔ وہ کیا ہے
جب وہ 8 سال کا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں جب میرے دوست نہیں پڑھتے، میں نماز کیوں پڑھوں، میرے دوست نہیں پڑھے تو میں کیوں پڑھوں نماز. پھر جب 12 سال کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اسلامک سٹوریز آپ سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن جو موویز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اب یہ اس کے اندر کیسے سے یہ بات اس کے اندر کیوں آئی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں سنائیں، آپ اس کو صحابہ کی کہانیاں سنائیں، کہیں میرے سنانے میں مسئلہ ہے، کہیں میرے بتانے میں مسئلہ ہے، یا میں نے اسلام کو ایک ہی ایسی کچھ اسٹیٹک قسم کی اس کی اپروچ بنائی ہوئی ہے کہ بس اسلام اسی طرح کے اور اسے ہل نہیں سکتا، اور میں نے اسی کے اوپر رکھ کے سوچا کہ میں نے اسی طرح اسلام بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے. گڑبڑ تو کہیں نہ کہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں مجھے موویز اچھی لگتی ہیں، مجھے اسلامک سٹوریز جو آپ سناتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا سننے میں. جب وہ 16 سال کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جسٹ این اینشینٹ سپرسٹیشن، پرانی ایک کہاوت ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. 16 سال کی عمر بچہ اسٹیج کے اوپر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مذہب ایک پرانی چیز رہ گئی ہے، کوئی نیا تعلق اس سے نہیں ہے. جب 20 سال کا ہو جاتا ہے، جوان ہے پورا، تو وہ کیا کہتے ہیں آئی ایم اسپریچول ناٹ ریلیجیس، میں روحانی شخصیت تو ہوں، روحانیت کو تو میں مانتا ہوں، ایموشنز کو تو میں مانتا ہوں، لیکن میں دیندار نہیں ہوں، میں مذہبی نہیں ہوں. ٹھیک. اب یہ اس کے اندر جذبات کیسے، یہ پورا ایک رفٹ آہستہ 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 اسٹارٹنگ فرام دا ایج آف 8 سال کی عمر سے بچہ اس طرح چینج ہونا شروع ہوا. 20 سال تک کا جب وہ پہنچا پھر آپ روتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. اچھا چینج پھر بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ یعنی ان ساری سٹوریز کا مطلب یہ نہیں کہ 20 سال کی عمر میں جا کے بچہ باپ بالکل اس سے ہوپ لیس ہو گیا کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محنتیں ہو رہی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے چینج ہو جاتے ہیں اور ہم خود اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو جس بچے کی بیس ٹھیک بنی ہو نا، ریلیٹیولی اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی بیس میں گڑبڑ کر دی، کہیں بیس اس کی ہل گئی، بیس اس کی غلط ہوگی اور اس کی اپروچ صحیح نہ رہی تو بھی پریشان ہو جاتا ہے وہ. اب یہ 3 پکچرز آپ کے سامنے ہیں. اب یہ بچپن سے اس بچے کے ذہن کے اندر اگر آپ کہیں نہ کہیں جو ایک لاشعور جسے ہم انکانشیس کہتے ہیں نا، وہاں پہ اگر یہ پکچرز پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کے ذہن کے اندر، تو بعد میں جہاں بھی جائے کہ ایک فیملیئر سی جگہ ہے، مسجد ایک فیملیئر سی جگہ ہے. آپ اس کو صلاح الدین ایوبی کی کہانی سنائیں گے، اس کو فیملیئر لگیں گی چیزیں کہ ہاں یار واقعی اسلامک ہسٹری تھی. آپ اس کو کہیں گے اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اس کو چیزیں کچھ فیملیئر لگنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے بچپن میں اس کو یہ چیزیں بتائی ہوں گی. اگر آپ نہیں بتائی ہوں گی، اس نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، تو پھر بعد میں جا کے وہ کہے گا اٹس اے سپرسٹیشن، اینشینٹ سپرسٹیشن، اور کچھ بھی نہیں ہے مذہب. تو ظاہر ہے، لیکن اس کا کیا ہو، وہاں تک پہنچتے 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 بندہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں اسٹوری کو آگے تو نہیں لے کے جاتا بہرحال آگے، لیکن ظاہر سی بات ہے پیرنٹس ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ان سے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوچنا میں آج پڑے گا. ورنہ ہم نے جو پروگرام ہے بچوں کے لیے پروگرام ہے نا، 6 to 12 ایج رکھی ہے اس کی، یعنی یہ وہ والا ٹائم ہے جب انیشیل چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. 8 سال کی عمر میں شروع ہو جاتے ہیں سوالات پیدا ہونا، لیکن ظاہر ہے وہ سوالات بھی میچور ہوتے ہوتے اور ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہوتے. یا تو آپ دبا دیتے ہیں اس کے سوال کو، تو سوال تو اندر باقی رہتا ہے، جواب نہیں دے پاتے، یا پھر وہ اس بچہ اس کی اپروچ دین کے بارے میں مثبت بن نہیں پاتی. تو ہم سب کو چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تربیت کرنا، کہ بچے کی تربیت کی جائے. تربیت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سا آپ کے سامنے پودے ہے گرین سا، اور آپ اس پودے سے کیا کرتے ہیں؟ اس پودے کا خیال رکھا جاتا ہے نا. اس پودے کو بڑا کرنے کے لیے آپ پانی بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی باڑ لگاتے ہیں اس کے سائڈ کے اوپر، ہوا سے بچانا ہے اس کو، بہت تیز ہوا نہ آئے، کوئی پاؤں نہ رکھ دے اس کے اوپر. تو آپ اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں تربیت. اس لیے تہذیب، اصلاح، مہذب بنانا. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ اگر عربی میں تہذیب کا لفظ ہے جو کانٹ چھانٹ کرتے ہیں ہم پودوں کی، اس کے لیے تہذیب کا ورڈ یوز ہوتا ہے. آپ اس پودے کو مہذب بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اس پودے کو مہذب بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب بات یہ کہ میں نے جیسے پہلے بات کی نا، وہ جو مسئلہ تھا، وہ جو ایک ڈیلیما پہلے موجود ہے، وہ کیوں ہے کہ ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ تہذیب کے اصول تو چینج نہیں ہوتے، لیکن تہذیب کے طریقہ کار ضرور تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی بچوں کو مہذب بنانے کے لیے اصول تو وہی ہیں جو ہمارے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لیکن البتہ یہ ہے کہ اصول کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے. اور طریقے کے اوپر ریجٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسا نہیں، طریقے چینج ہو سکتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ یوز کر سکتے ہیں، جائزہ کرنا. تو تربیت آپ نے کرنی ہے، تہذیب آپ نے بچے کو سکھانی ہے، اور تہذیب کے آپ نے اس کی نشو و نما کرنی، پرورش کرنی اس طرح سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں نکھر کے سامنے آ جائیں. اچھا، جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی پودا، اس کو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ایک ہی جڑی بوٹی میں بھی اس کو دیکھتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس جڑی بوٹی کو جب حکیم دیکھتا ہے نا، وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. یہ جو جڑی بوٹی ہے یہ کتنی قیمتی ہے، باقی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو لوگ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ ڈفرینس ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں یار بچے کے اندر ہے کیا، میرا بچہ کتنا قابل ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، لیکن اس صلاحیت کو نکھارنے کے لیے، اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو بچپن میں کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو تربیت اور تہذیب کی ضرورت ہے کہ بچے کے لاشعور میں بیٹھ جائے، انکانشیس میں بیٹھ جائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اس کے لاشعور میں اگر یہ چیز بیٹھ گئی، بس اس کے بعد آپ کا کام آسان ہے. اچھا، ذمہ داری تو ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری تو چلتی رہے گی، لیکن کام آسان ہو جائے گا کہ آپ ایک نا پٹڑی کے اوپر اس کو چڑھا دیں گے.
تعلیم کا مطلب ہے علم سکھانا، تربیت کا مطلب ہے عمل کرانا. اب صرف تعلیم تو کافی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں دارالعلوم والعمل. ہم دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دارالعلوم والعمل ہے. صرف علم کافی نہیں. علم تو شیطان کے پاس ہی بہت تھا، عمل اس کے پاس کوئی نہیں تھا. تو علم کافی نہیں ہے، ہمیں علم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں جو معلومات سکھانے کا طریقہ ہے نا، ایک دفعہ ایسا ہو کہ مجھ سے یونیورسٹی میں جب میں مدرسے سے یونیورسٹی میں گیا نا، تو مجھ سے ایک استاد تھے ہمارے، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، کہا کہ تم مدرسے سے آئے ہو تو کیا فرق ہے؟ عربی میں، ہم اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے استاد جی نے جب مجھ سے سوال پوچھا، میں سوچ رہا تھا کہ جواب کیسے دوں. اب دو باتیں میں ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جی میں آپ کو دو جواب دینا چاہتا ہوں یونیورسٹی اور اس کے بارے میں، مدرسے کے فرق کے بارے میں. ایک جواب تو ایسا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید اس وقت ٹھیک تھا، لیکن بعد میں اس جواب کو صحیح نہیں سمجھتا. میں نے ان سے کہا کہ جی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے سے آپ کے علم کے اندر گہرائی نہیں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بات اتنی درست نہیں ہے. ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا رہتا ہے نا، اور ہم سب ایوالو کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اس کے بعد سیکھا. نہیں ایسی بات نہیں، یونیورسٹی کے اندر بھی بڑی گہرائی کے ساتھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، بڑی گہرائی کے ساتھ لوگ باتوں کو معلوم کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور بہت قابل لوگ ہوتے ہیں. لیکن دوسری بات کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں، وہ بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں مدرسے کے اندر جو اپروچ تھی نا، وہ ایک نافعیت کے اوپر بیس کی ہوئی اپروچ تھی. کہ ہمیں مدرسے میں اپنے استادوں سے یہ سیکھنے کو ملتا تھا کہ آپ نے دوسرے کو نفع پہنچانا ہے اور آپ نے نفع ہی پہنچانا ہے. اس نفع کی وجہ سے اس بنیاد کے اوپر، ایک مٹیریلسٹک اپروچ کے اوپر ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. یعنی مجھے کبھی یاد نہیں کہ مدرسے میں نے کبھی اپنے استاد سے کوئی ایکسٹرا ٹائم مانگا ہو اور انہوں نے مجھ سے کہا ہو کہ ایکسٹرا ٹائم تو میں تمہیں دوں گا، لیکن اتنی ٹیوشن فی چارج کروں گا. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ صبح، شام، دوپہر. اچھا پھر جو ہم نے شروع کیا مدرسے میں پڑھانا، تو مدرسے میں پڑھاتے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں ایک دل کے اندر ایک سوچ ہوتی تھی، کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچے کے اندر کس طرح اتار دوں وہ چیز، جو چیز میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ میں آ جائے. اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو باہر بلا کے سمجھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ماحول اس طرح کا بنا. تو میں ان سے ایک ایسا بات یہ کہ یہاں پہ کریڈٹ آرس کے اوپر سارا کا سارا کام چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے اگر آن لائن کلاسز ہو جو ٹیچر بھی خوش اور اسٹوڈنٹ بھی خوش. وجہ کیا ہے کہ جی اس کو بھی آسانی مل رہی ہے، اس کو بھی آسانی مل رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو بھی صحبت کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ چلتا ہے، سینہ بسینہ چل رہا ہوتا ہے. ہم تھرو اسکرینز چیزیں منتقل تو ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے سے منتقل نہیں ہو سکتی ہیں سینہ بسینہ منتقل ہو سکتی ہیں. تو بات یہ تعلیم سکھانا صرف کافی نہیں، بلکہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچے کو صحیح راستے کے اوپر چلانا. ایک ہے صحیح راستہ دکھانا، ایک ہے اس کے اوپر چلانا. تو تربیت سے وہ آگے چلے گا. تعلیم سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیکھ تو جائے، راستہ تو یہ اس کو پتہ لگ جائے، لیکن چل نہیں سکے گا. اور ایک تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بچہ تو فطری طور پہ ٹھیک آیا تھا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہر بچہ جو دنیا کے اندر فطرت کے اوپر آتا ہے، وہ باقی اس کے ماں باپ کا کام ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. وہ ان کی تربیت ہے اس کو اس راستے کے اوپر لے کے چلی جاتی ہے. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ والدین نے جو ماحول اس کو دیا، والدین نے جو انوائرمنٹ اس کو دیا، اس سے وہ بچہ خود بخود ہی سیکھ رہے چیزیں، یا اچھی یا بری. تو ذمہ داری بہت زیادہ ہے. فارسی کا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے. صحبت طالع ترا طالع کنت، بری صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے. ہوتا نہیں بچہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کمپنی دیکھو کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے آج کل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو اچھی انوائرمنٹ دینی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک بڑی اچھی مثال دی آپ نے فرمایا کہ نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کی مثال ایسی ہے، آپ کسی خوشبو والی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پرفیوم ہے، جب وہاں سے نکلتے ہیں آپ نے حالانکہ کوئی پرفیوم نہیں لگایا، لیکن کیا ہوتا ہے آپ بھی مہک رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خیریت کہاں سے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں تو کوئی پرفیوم نہیں لگایا، بس اندر سے ہو کر آیا ہوں. خوشبو سے آپ بھی مہک جاتے ہیں. اور کسی بھٹی میں چلے جائیں، آگ والی جگہ پہ چلے جائیں پہ کالے کی کالک چل رہی ہے اور جناب دھواں ہی دھواں ہے، آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا تھا، لیکن واپس آئیں گے لوگ کہیں گے کہاں سے آ رہا ہے، جلنے کی بہت بو آ رہی ہے آپ کے پاس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی صحبت کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے، بری صحبت کا اثر بھی آپ کے اوپر آتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اس خوشبو اور بدبو کا اثر آپ کے اوپر آ گیا تھا. یعنی کتنی خوبصورت سی ویژولائز کر لیں ان چیزوں کو. جیسے دیکھیں آگے جا کے میں آپ کو یہ مثال دوبارہ دوں گا، ویژولائز کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یعنی دیکھیں ایک طرف آپ کو بڑی خوبصورت سی جگہ لگ رہی ہے جہاں مہک رہی ہے، خوبصورت جگہ ہے، ایک طرف آگ کی بھٹی ہے. دونوں دیکھ کے آپ آگ کی بھٹی دیکھ کے آپ کے اندر خوف سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھی جگہ دیکھ کے آپ کے اندر خود بخود ہی یہ آپ کے نفسیات ہے نا، آپ کی اپنی سائیکالوجی پوری کی پوری ہے کہ آپ جیسی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر ایک ٹھنڈک آ رہی ہے. جب دوسری چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو فوراً ایک نفرت سی محسوس ہو رہی ہے. یہ ساری وہ سائیکالوجی پڑھانے کے اندر بھی استعمال کرنا ضروری ہے کہ جب بچے کو آپ پڑھاتے ہیں آپ اس کو دکھاتے کیا ہیں، آپ اس کو ویژولائز کیسے کراتے ہیں، وہ چیزوں کی اس کے دل کے اندر کیا پکچر بن رہی ہے اس کی، یہ بہت زیادہ اس کے بیک آف دا مائنڈ وہ کیا سوچ رہا ہے اس چیز کے بارے میں، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بغیر جو بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپ کر کیا رہے ہیں. صرف سننے سے کام نہیں بنتا، دکھانا پڑتا ہے اس کو. جب وہ دیکھتا ہے پھر دیکھنے سے بھی کام نہیں بنتا، چلانا پڑتا ہے اس کو، کرانا پڑتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے پھر وہ بچہ پکا ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر. اس کی وجہ سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ نے دیکھے جب دودھ ہوتا ہے نا، دودھ کو پانی کے اندر ڈال دیں فوراً بہہ کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر بالکل بھی رکنے کی طاقت ہی نہیں ہے نا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اسی دودھ کو اب تھوڑا سا رگڑ لیں تو کیا بنتا ہے اس میں سے لسی بن جاتی ہے، یا دہی کہہ لیں، دہی بن جاتی ہے. دہی تھوڑی سی گاڑھی ہوتی ہے یا گاڑھا ہوتا ہے. تو اب آپ نے جب اس کو پانی میں ڈالا تو دہی بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جاتا ہے، آگے جا کے ختم ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کیا ہو، پھر آپ نے اس کے اور رگڑا تو پھر کیا بن گیا وہ، اب اس کے بعد گھی بن گیا. گھی بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اور آگے جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے اور اس کو اندر
رگڑا تو اس کے سے مکھن نکل آیا. اب مکھن جو وہ ختم نہیں ہونے لگا, وہ پکا پتھر بن گیا, وہ آگے جائے گا پتہ نہیں کب جا کے کہاں ختم ہوگا. تو مسئلہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ بچے کے اندر پہلے ایک چیز کو ڈالتے ہیں, وہ اس وقت دودھ کی طرح ہوتی ہے, وہ یہاں سے نکلتا ہے بھول جاتا ہے, پھر تھوڑا سا آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ دودھ سے آگے دہی بن جاتا ہے, پھر تھوڑا سا کام کرتے ہیں, وہ آگے دہی سے آگے گھی بن جاتا ہے, تھوڑا سا اور کام کرتے ہیں, آگے مکھن بن جاتا ہے پورا کا پورا وہ. تو لیکن اس کے اوپر کام کرنے کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے, آپ اس کو چیز کس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں. تو میں آگے آپ کو مکتب کے اندر ساری بات بتاتا ہوں کہ مکتب کے اندر ہم یہ سارے کام کیسے کریں گے. صحیح. اچھا, ابھی اس سے پہلے میں ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی بچے ہیں نا, جتنے بچے ہیں یہاں پہ, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ وہ سارے کے سارے باہر چلے جائیں, وہاں پہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور جتنے جو پیرنٹس ہیں سارے کے سارے, وہ ایسا کر لیں کہ اتنی دیر میں نا فارمز فل کر لیں. اگر فارم فل کر لیں تو ذرا صحیح ہو جائے گا. مثلا سے اگر یہ فارمز بھی رکھے ہوئے سارے کے سارے, یہاں پہ نیچے پینس بھی اس کے اندر ہیں, 2-3 بورڈز بھی رکھے ہوئے ہیں, اگر کوئی دیکھنا چاہیں پینس بھی ہیں, بورڈز بھی ہیں, فارم اسٹیپل. اچھا, اب میں نا تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ مکتب ہے کیا, اور مکتب کے اندر ہمارا طریقہ کیا ہے پڑھانے کا, اور ہم مکتب میں کیا ڈفرینٹ چیز کیا ہے ایک نارمل مدرسے سے. ہمارے یہاں 5 چیزیں ہیں, ہم اس میں سے 4 چیزیں ڈسکس کریں گے, 5ویں چیز نہیں کریں گے. نصاب, طریقہ تعلیم, معاونت اور عملی تربیت. یہ ہے ویسے بہت ڈیٹیل قسم کی ورک شاپ, لیکن میں آپ کو سمرائز کر کے انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر یا آپ کو اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مکتب میں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے کرنا چاہتے ہیں. اس میں سے معاونت ہم نہیں پڑھیں گے, کیونکہ معاونت میں آپ سے گزارش نہیں کروں گا آپ سے, کیونکہ معاونت بڑا سسٹم ہو نا, اگر بہت بڑا سسٹم ہو جائے تو پھر آپ کو ایک سسٹم کو دوسرے سے انٹر کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے. معاونت اس سے ریلیونٹ چیز ہے ایک, تو وہ ہم سے ہے نہیں. سب سے پہلے نظام اس میں ڈسپلن ہے. یعنی آپ جب کسی بھی چیز کو ڈسپلن کے اندر لے کر آتے ہیں تو کم ٹائم کے اندر آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو پہلے سے ہر چیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کس ٹائم پہ کرنا ہے. نظام کے ساتھ چیز آٹومیٹک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مطلب آپ نے دیکھا کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے نا, تو اسکول جاتا ہے تو وہ اسکول کو ایک امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے. اور امپورٹنس کس وجہ سے دیتا ہے؟ امپورٹنس اس وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو جانے کا ٹائم ہے, آنے کا ٹائم ہے, ہر ایک کلاس کا الگ سے پہلے سے اس کو پتہ ہے آج جی کے کی کلاس ہے, آج انگلش کی, آج اردو کی ہے, اس ٹائم یہ کلاس ہے, تو وہ پراپر نا ایک چینل سے چل رہا ہے, ڈسپلن موجود ہے. ہمارے یہاں مسجد کا جو کانسیپٹ ہے نا بچوں کو شروع سے پڑھانے کا, وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ٹائم پہ آ رہا ہے, کوئی ٹائم سے لیٹ آ رہا ہے, کوئی پہلے سے پارے پہ, کوئی دوسرے سے پارے پہ, کوئی چوتھے سے پارے کے اوپر ہے. اس طریقے سے نظام چل رہا ہوتا ہے وداؤٹ ڈسپلن. اس لیے مکتب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, مکتب کے اندر بچوں کے آنے کا ایک ٹائم ہے, اور جب بچے آئیں گے, جیسے اسکول کے اندر ان کی شروع میں ایک اسمبلی ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی ایک گیدرنگ ہوگی. شروع کے جو 5 منٹ ہم نے آپ سے ٹوٹل 1 گھنٹہ 15 منٹ لیے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ 15 منٹ کے اندر شروع کے جو 5 منٹ ہیں وہ 5 منٹ بچوں کی گیدرنگ ہے, جس میں بچے اس کو آپ اسمبلی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو افتتاحی جلسہ کہہ لیں اردو میں کہنا چاہیں تو. یعنی بچے سارے اس میں جمع ہوں گے, کبھی کوئی بچہ تلاوت کر لے گا یا کوئی نعت جو بچے, لیکن ہم جو کچھ بچے کو پڑھانا ہے وہ سارا کا سارا اس کتاب کے اندر ہوگا. آپ کو گھر میں جا کے کچھ بھی پڑھانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. جو کچھ ہم نے کرانا ہے ہم نے اپنے ٹائم کے اندر اس کو کرانا ہے. وہ تو بچہ آئے گا روزانہ, کسی نہ کسی کی باری آئے گی, وہ آٹومیٹکلی آگے آئے گا, وہ اپنا تلاوت کرے گا یا نعت پڑھے گا یا حمد پڑھے گا یا پھر اللہ کے نام سنا دے گا, کچھ بھی جو بھی اس نے یاد کیا ہوا ہے. تو اس سے بچوں کو نا پڑھنے سے پہلے ایک ان کے نا ایک ڈسپلن کے طریقے سے وہ آئیں گے, اپنے طریقے پہ آ کے پھر اس کو اپنی کلاسز میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے. یعنی بچے نے اگر 1.25 گھنٹہ آپ سے نے لیا تو 1.25 گھنٹہ اس نے قرآن نہیں پڑھنا, 1.25 گھنٹہ اس کو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے. پہلے 5 منٹ جو ہے وہ اس کی وہ گیدرنگ ہے, اس کے بعد 40 منٹ اس کے قرآن کے ہیں, جس میں 40 منٹ جو ہے وہ بلکہ یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں, اگر یہ کتاب کسی ایک دے دیں ساروں کو, کتابیں اگر دیکھ لیں اس کتاب کے اندر آلریڈی سب کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اگر آپ اس سسٹم کو دیکھنا چاہیں تو, بلکہ جیسے میرے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی ہے, بالکل آپ شروع کرتے ہیں نا جیسے ہی, تو یہ پراپر کیونکہ 5 لیولز ہیں اس کے ڈفرینٹ, یہ 5 لیولز ہیں, کوئی نہ کوئی لیول آپ کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہوگا. ایک کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا نورانی قاعدہ, بورڈ پہ پڑھانے کا طریقہ, وہ گائیڈ ہے, وہ نہ کسی کے پاس چلی جائے. خیر, اب سے دیکھیں جیسے ہی پہلے صفحہ کھولتے ہیں نا, تو پہلے صفحے کے اوپر اس طرح ایک پورا آپ کے جو 5 لیولز ہیں, اس کے بعد آؤٹ کمز کیا ہیں. ہمارے یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر نا او بی سسٹم آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں سی ایل اوز اور پی ایل اوز چل رہے ہوتے ہیں نا, کورس لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں آپ کے. ہم 5 لیولز کے بعد بچے کو یہ چیزیں اس جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس بچے کو آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس چیزیں کیا کیا ہیں, آپ کے پاس قرآن کی تعلیم ہے, ایمانیات ہے, مسنون دعا حدیث ہے, اخلاق سیرت ہے, زبان ہے اور بیان ہے. یہ 6 چیزیں ہم نے بچے کو سکھانی ہے, اور یہ 6 چیزیں اس کے ہر لیول کے اوپر رہیں گی, لیکن ہر لیول کے اوپر ایک ڈفرینٹ اس کا ظاہر, اس کا جو جیسے جیسے اس کا لیول چینج ہوتا رہے گا, اوپر جاتا رہے گا, تو ایسے ایسے یہ چیزیں بھی اوپر جاتی رہیں گی اس کے ساتھ. لیکن ہیں یہ 6 چیزیں, قرآن کی تعلیم ہے, ایمانیات اور عبادات ہیں, احادیث مسنون دعائیں ہیں, سیرت اخلاق و آداب ہیں, زبان اور بیان. یہ 6 چیزیں ہم نے بچے کو سکھانی ہے. اب یہ ہم نے 5 سال کا جو پورا, اگر آپ دیکھنا چاہیں نا کہ 5 سال یا 5 لیولز کے اندر, یہ 5 سال ضروری نہیں ہے, 5 لیولز ہیں. یہ 5 لیولز کے بعد ہم بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بچے کو آتی ہیں. ٹھیک. اب فار ایگزامپل, اب آپ کے سامنے جو بھی آپ کے ہاتھ میں جو بھی حصہ آیا ہوگا, لیول آیا ہوگا, مثلا میرے پاس حصہ اول ہے, تو آپ میں سے کسی کے پاس دوسرا حصہ ہوگا, تو آگے اب یہ کہ اس حصے کے اندر اس بچے کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہیں,
آلریڈی پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. آؤٹ کمز یا آبجیکٹیوز جو پہلے سے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم زبان میں اس کو یہ سکھائیں گے, ہم اخلاق میں اس کو یہ سکھائیں گے, قرآن میں اس کو یہ سکھائیں گے. مثلا میرے سامنے جیسے حصہ اول ہے نا, تو یہاں پہ لکھا جی آپ نے اس حصے کے اندر اس کے اوپر ایک پورا نورانی قاعدہ اس کو آنا چاہیے, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اس کو آنی چاہیے. یہ قرآن کا یہ والا حصہ ہے کہ جو حصہ اول ہے میرے پاس. ٹھیک, تو ہر چیز آلریڈی ڈیوائیڈڈ. اب 40 منٹ کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, 40 منٹ کے بعد اب اس کا کام ہے کتاب کا. اب آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر ڈفرینٹ کلرز ہیں نا, دیکھیں ڈفرینٹ کلر سے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے, بلو کلر جو ہے یہ سارا کا سارا قرآن ہے. میرے خیال ہے جو بڑے والے حصے ہوں گے اس میں تو یہ کلر نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پھر قرآن تو قرآن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اب اس کے بعد گرین والا حصہ جو یہ سارا کا سارا عبادات کا ہے. اب اسی جو عبادات کا کوئی بھی پیج کھولیں, فار ایگزامپل جو پہلا پیج آپ کے سامنے ہوگا عبادات کا, اس کے نیچے آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا ہے پہلے مہینے میں 5 دن پڑھائیں, ایسے لکھا ہوا نیچے دیکھیں. یہ جو ہر پیج کے نیچے نا جیسے یہ لکھا ہوا پہلے مہینے میں 5 دن پڑھائیں, یعنی اب اس میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ استاد نے کس دن کتنا پڑھانا ہے, کون سا سبق پڑھانا ہے. اب ایک مہینے کے اندر اگر اس نے پڑھانا ہے بچے کو, ایک مہینے کو اس کا پراپر بنا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا بچے کو پڑھانا ہے, تو اگر مہینے کے 5 دن آپ نے یہ والا صفحہ پڑھانا ہے. اب یہ چھوٹا سا صفحہ ہے. اب یہ اگر بچہ 5 دن کے اندر, یہ 20 منٹ کا جو ٹائم ہے نا جو آپ نے نکالا ہوا ہے اس کے لیے, 20 منٹ یا 15 منٹ کا جو ٹائم آپ نے نکالا ہوا ہے, اس کے اندر جب بچہ اس کو 5 دن میں پڑھے گا تو آٹومیٹکلی اس کو سارا یاد ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ 2 لائنیں 3 لائنیں پڑھ رہا ہے, صرف روز 3 لائنیں پڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کو آٹومیٹکلی چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہر چیز جو ایک نظام کے ساتھ, ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس ڈسپلن کے اندر رہتا ہے. اب اسی طرح آپ اگر ایسے آگے چلے جائیں, گرین کلر سے آگے نکلیں تو آگے ریڈ کلر آ گیا. ریڈ کلر سارا کا سارا حدیث ہے. اب اس بچے نے کس دن کون سی حدیث کتنی یاد کرنی ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر آلریڈی مینشنڈ ہے. یعنی استاد بھی کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. آگے جو ریڈ کلر جو آگے بالکل ہی ریڈ آگے, ڈارک ریڈ آگے, یہ عربی زبان ہے کہ عربی زبان کو بچے کو ہم کیا کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ عربی زبان کا کچھ نہ. اچھا یہ عربی زبان کو بہت ڈیٹیل نہیں ہے جو بچے نے سیکھنی ہے, یہ کم از کم صرف اتنا کہ جیسے آپ کو انگلش کا ایک سینٹینس پڑھتے ساتھ ہی وداؤٹ ٹرانسلیٹنگ اٹ آپ کو فوراً چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کم از کم بچے کو بھی نا تھوڑی سی اس طرح کی آشنائی ہو جائے قرآن سے, اس کے لیے اس کو تھوڑی تھوڑی عربی کے نا الفاظ اور معنی وہ سیکھتا رہے گا. اچھا اس کو آپ کراس کرتے ہیں سب کے آخر میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ آگے جا کے مجھے دوبارہ بتانی نہ پڑیں. ٹھیک, آخر میں آپ دیکھیں اس میں یہ براؤن سا کلر ہے, اور براؤن کلر جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہاں پہ شروع میں لکھا ہے بیان, جو آخر کا براؤن کلر ہے نا, براؤن کلر کے پیج, اس کے آگے آپ کو ایک عمل چارٹ نظر آ رہا ہوگا. ایک عمل چارٹ ہے پورا, یہ عمل عین سے ہے, عمل چارٹ. ٹھیک, عمل کرنے والا. اب اس میں اس کی 5 نمازوں کا, جیسے اب یہ میرے پاس کوئی اور لیول ہے, آپ کے پاس کوئی اور لیول ہوگا, کیونکہ ہر لیول کی تھیم اپنی اپنی ہے نا. کسی میں دعا کی تھیم آئے گی, کسی میں صبر کی تھیم آئے گی, کسی میں غصہ نہ کرنے کی تھیم آئے گی, کسی میں لڑائی نہ کرنے کی تھیم آئے گی. اس طرح کی تھیمز آتی رہیں گی. اب اس میں ہوگا یہ کہ بچہ جو ہے وہ اس چارٹ کو فالو کرے گا, وہ اس چارٹ سے گزرے گا, اس چارٹ کو فل بھی کرے گا. اچھا خود نہیں فل کرے گا, شروع میں تو اس کے پیرنٹس فل کر رہے ہوں گے, سرپرستی فل کر رہے ہوں گے. پھر ہوگا یہ کہ جب ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, ہر مہینے کے آخر میں اس بچے نے جو پورے مہینے میں پڑھا اس کا ایک جائزہ ہوگا. ٹھیک, اس جائزے کے اندر جب مارکس لگیں گے نا تو اس مارکس کے اندر اس عمل چارٹ کے مارکس بھی ہوں گے, جس میں لگے گا کہ بچے نے اگر مثال کے طور پہ جماعت کی نماز چھوڑ دی. ایون آپ اگر اس کا تھوڑا سا گائیڈ دیکھیں نا پیچھے, ابھی کتابیں تو خیر یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں, لیکن آپ اس کے گائیڈ دیکھیں پیچھے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بچے نے نماز قضا کر کے پڑھی تو کیا لکھنا ہے یہاں پہ, اگر اس نے جماعت سے پڑھی تو کیا لکھنا ہے یہاں پہ, اور اگر اس نے اکیلے پڑھی تو کیا لکھنا ہے یہاں پہ, اور اگر اس نے پڑھی نہیں ہے تو پھر کیا لکھنا ہے یہاں پہ. ایک ایک چیز آگے یہاں پہ مینشنڈ ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں یہاں پہ جیسے نا لکھا ہوا ہے عمل چارٹ کے اندر, غصے سے بچنا, سچ بولنا, دعا مدد صرف اللہ سے مانگنا, ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا, سلام, والدین کا ادب, پینے کے آداب, کھانے کے آداب. اب یہ ساری چیزیں وہ پڑھے گا اس کے اندر, اور جیسے جیسے وہ پڑھتا رہے گا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے یہاں پہ مینشن کرے گا جی میں نے اس کے اوپر اس کو پریکٹس کر لی ہے, میں نے اس چیز کو سیکھ لیا. تو اس لیے ہم ہر چیز کو ایک سسٹم کے ساتھ گزاریں گے. یعنی ہمارے ہاں ڈسپلن ہے, پھر اس کے ساتھ اٹینڈنس ہوگی پراپر. ہمارے یہاں یہ چیز پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بچہ نہ آئے. یہ عام مسجد کی طرف صرف اس طرح نہیں ہے کہ میں نے کہا اسکول کا ایک ڈسپلن ہے. اسکول میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کا جب دل ہے چھٹی کر لے, آپ نامی ابو کرا رہے ہوتے ہیں نا, بچہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بچے کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہاں پہ پراپر ایک اٹینڈنس کا سسٹم ہوگا. ایون استاد کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہاں سے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, استاد کی یہاں پہ ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی. کہ استاد گفتگو کیسے کر رہا ہے, وہ الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں, وہ بات کیسے کر رہا ہے, وہ بچے سے تو کر کے بات تو نہیں کر رہا کہیں. اچھا استاد کی پڑھانے کے جو طریقے, وہ آگے میں طریقے تعلیم آپ کو بتاؤں گا, اس کو پراپر جج کیا جائے گا کہ کیا استاد اس جو ہمارا بنایا ہوا کرائٹیریا, کیا استاد اس کو پڑھاتے فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور استاد کے بھی نمبرز لگتے ہیں کہ جس میں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ استاد کو اس کے اوپر اس کو بھی اپنا انعام ملتا ہے اگر استاد کے مارکس زیادہ ہوں. یعنی پراپر یہ میکینزم ہے. ایسا ہی مکتب کا جو سسٹم ہے نا, یہ سسٹم ہے ساؤتھ افریقہ سے امپورٹیڈ. ساؤتھ افریقہ کے اندر مسلمان معاشی طور پہ بڑے مضبوط ہیں.
لیکن ظاہر سی بات ہے نظام تو ان کا نہیں، تعلیمی نظام تو سارا مختلف ہے. تو بچہ وہاں سے آ کے 3 گھنٹے مکتب میں پڑھتا ہے. ہمارے یہاں چلو مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، 3 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بچہ وہ روزانہ 3 گھنٹے مکتب سے گزر کے آتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، لازمی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کوئی پریکٹسنگ قسم کا مسلمان ہو آپ کے سامنے، لیکن کم از کم وہ نظریاتی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ. تو اس لیے نا ہم نے ہر چیز کو اسی ماڈل کو وہاں سے اٹھایا ہے، تھوڑا سا اپنی کسٹمائزیشن کر کے یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ہم پراپر مکتب کو 100% تو نہیں لے رہے، مکتب تعلیم القرآن تو پراپر انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ہم پورا اس کو نہیں لے رہے، ہم اس کو کسٹمائز کر رہے ہیں اپنے طریقے سے. جیسے ہم نے اس کا نام مکتب تعلیم القرآن نہیں رکھا، ہم نے اس کا نام رکھا منی مومن کڈز مکتب، کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے کسٹمائز کریں گے. ہمارے یہاں ٹیچر، میں نے آپ کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی، ٹیچر ایسے نہیں آ سکتا، ٹیچر کو پراپر 30 گھنٹے کی ورک شاپ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ یہاں پہ پڑھانے کے لیے آئے گا. بغیر ورک شاپ کے وہ ٹیچر یہاں پہ نہیں آ کے پڑھائے گا. یعنی ہم نے کیسے پڑھانا ہے، ہم نے ٹیچر کے اندر وہ والی صلاحیت پیدا کرنی جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے آپ پڑھائیں، جو ہمارا طریقہ اس طریقے سے آپ پڑھائیں. صرف قرآن تو نہیں پڑھانا بلکہ اور بھی کام ہے. تعلیمی اوقات ہم نے آپ سے 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ٹائم لیا ہوا ہے، لیکن یہ نماز کے علاوہ ہے. اگر نماز بیچ میں آئے گی تو 1 گھنٹہ 30 منٹ کا ٹائم ہو جائے گا. یعنی اور یہ نمازوں سے نہیں جوڑیں گے ہم اس ٹائم کو. ہم نے ٹائم فار ایگزامپل ابھی ہمارے ذہن میں ہم نے کیونکہ وہ سروے اس میں دیا وہی تھا، موسٹلی پیرنٹس جو عصر کا ٹائم کر رہے تھے، ہم ایک 4:30 ایک ٹائم رکھ دیں گے. 4:30 سے 1 گھنٹہ 15 منٹ پڑھائی کا ٹائم ہے. اگر بیچ میں اثر آ رہی ہے جیسے کہ آج کل آ رہی ہے تو وہ 6 بجے تک ٹائم چلا جائے گا. جب تک اثر ہوگا تو 4:30 سے 6 ہو جائے گا وہ. لیکن نماز کے علاوہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ٹائم ہے، ہفتے میں 5 دن، منڈے ٹو فرائیڈے، یہ اس کے ٹائمنگز ہوں گی. لیکن ابھی ٹائمنگز فائنلائز نہیں، انشاءاللہ وہ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے پراپر جیسے آپ نے اس فارم وغیرہ فل کی ہے، یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں تھی، بلکہ پراپرلی آپ کو ایک چیز کا انرول کرنا مقصد تھا کہ آپ لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. پھر ہمارے ہاں اس 1 وے ٹریفک نہیں یا 2 وے ٹریفک چلے گی. ہم نے صرف بچوں کو تھوڑی پالنا ہے، آپ نے بھی تو پالنا ہے، بچے تو آپ کے ہیں، ہم سب کی کلیکٹیو پراپرٹی ہیں بچے اصل میں تو. لیکن صرف اسکول یا استاد کا کام تو نہیں ہے نا پڑھانا، والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے ہم نے ایک طریقہ سوچا ہوا ہے کہ ہم ہر ہفتے پیرنٹس کو کوئی نہ کوئی سٹوری بھیجیں گے جو پیرنٹس بچوں کو سنائیں گے اور ہم بچوں سے یہاں پہ سنیں گے. اور اس کا مقصد بچوں کی کوئی نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے، صرف اصل باپ یا ماں اور بچے کے اندر کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ اس کو کہانی سنائے، وہ اس کے دینی استاد بنے، تو بچہ جو ہے وہ دینی تعلق بھی تو بنے نا ماں باپ سے اس کا. تو اس لیے ہم یہ کام بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. فیس کا نظام اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی سسٹم سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا، اس میں فیس کا سسٹم نہ ہو. تو ہم نے اس کی 3000 روپے فیس رکھی ہے، لیکن وہ فیس اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو سیلف سسٹینیبل بنا سکیں. وہ جو ویلفیئر کے اوپر سسٹم چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ سیلف سسٹینیبل نہیں ہوتے نا. ہمارے یہاں جو ہے نان پروفٹ پروگرام، اس میں کوئی پروفٹ نہیں لے کے جائے گا، کوئی اپنے گھر پیسے نہیں لے کے جائے گا. جو کچھ ہے، جو ایکسپینسز ہے، پڑھانے والے پڑھائیں گے، وہ خدمت کر رہے ہوں گے، لوگ اپنا ٹائم دے رہے ہوں گے، اس کے اوپر خرچ ہوگا جو خرچ ہوگا. اس کے علاوہ ہم کیونکہ پہلے سمر کیمپ کرا چکے نا، ہمیں پتہ لگ گیا اس کے بعد کہ اس کے اوپر ایکسپینس کافی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. خاص طور پر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ بچوں کو کراتے ہیں، آپ سوئمنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں ان کو، آپ ان کو گیمز کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ اچھا خاصا اس پہ پیسے بھی لگتے. تو سیلف سسٹینیبل سسٹم بنانے کے اس کا فیس کا اسٹرکچر ہے، ویسے یہ نان پروفٹ پروگرام ہے. باقی ظاہر سی بات ہے ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ایک آپ کی امتحانات کا ہر مہینے جائزے کا سلسلہ ہے، 5 ماہ بعد ایک بڑا امتحان بھی ہو جائے گا، اور آپ کے ایئرلی سیریمنی بھی ہوگی، آپ کی اینول سیریمنی بھی ہوگی جس میں بچے آپ کو پریزنٹ کر کے دیں گے کیا کیا انہوں نے پورا سال پڑھا ہے. نصاب کیا، اس طرح کے 5 لیولز ہیں ڈفرینٹ. ہمارے ہاں جو پڑھانے میں نصاب ہے نا 5 لیولز ہیں، اور پوری کلاس ایک ہی سبق پڑھے گی. ہمارے یہاں الگ الگ سبق نہیں ہوں گے، سب ایک ہی سبق پڑھ رہے ہوں گے. ایک نصاب ہے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے. نصاب کا فائدہ ضروری اس لیے سلیبس جو ہوتا ہے نا تو آپ کسی چیز کو کور کر لیتے ہیں. اگر سلیبس نہیں ہے تو آؤٹ کمس نہیں اپنے ڈیفائن کر سکتے. آپ بغیر سلیبس کے کسی جگہ کے اوپر پہنچ نہیں سکتے، وہ بات بیچ میں گول مول ہوتی رہتی ہے. تو سلیبس اس لیے ضروری ہے. ہمارا پڑھنے کا الگ سلیبس ہے، تربیت کا الگ سلیبس ہے، جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بک کے اندر دکھا دیا. پڑھنے کا الگ سلیبس ہے اور تربیت کا الگ ایک سلیبس بنا ہوا ہے. تو مکاتب و قربانیہ کا پورا ایک سسٹم ہے کہ جب ہماری یہ بچہ 5 لیولز پورے کر لے گا، پورا قرآن وہ پڑھ چکا ہوگا، اس کو 40 احادیث یاد ہوں گی، اس کو سنتیں یاد ہوں گی، بیسک عبادات کے مسائل وغیرہ اس کو پتہ ہوں گے، اور عربی اس کو بیسک لیول کی اس کو آتی ہوگی، جب یہ بچہ ہمارے 5 لیول سے گزر جائے گا. ٹھیک. اچھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کہ اس نے 5 لیول پورے کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ آلریڈی جب آ رہا ہے آپ کے پاس تو پہلے لیول کا نہ ہو، وہ کسی اور لیول کا ہو. تو اس لیے ہم نے ملٹیپل کلاسز شروع کی ہیں. حالانکہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں 15 بچے ہوں، ہو سکتے ہیں 12 بچے ہوں، ہو سکتے ہیں 13 بچے ہوں، لیکن ہم پھر بھی 2 لیولز ہی اس کے لیے استعمال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 2 لیولز کی وجہ ہمارے پاس بچے ڈفرنٹ لیولز کے آئیں گے نا، ایک لیول کا بچہ نہیں آئے گا. تو ڈفرنٹ لیولز کے بچوں کے ہم ان کو ڈفرنٹ لیولز بنانے پڑیں گے. تو لیول 1 لیول 2 جو بھی بنے گا وہ اسی لیے بچوں سے صرف اس لیے الگ ان کو کیا ہوا ہے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور جج کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس کس لیول کے آ رہے ہیں. ہمارے اوپر یہاں پہ سب سے ضروری چیز تجوید ہوتی ہے، تو ظاہر تجوید سب سے بنیادی چیز ہے. خیر بہرحال تو یہ آپ کا پورا نصاب ہے کہ یہ 5 لیولز ہیں. تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ہم نفسیات میں آخر میں سارے سوالات جو اگر آپ نوٹ کریں تو بڑا اچھا ہوگا، میں انشاءاللہ سارے سوالات آپ سے لوں گا. اس میں ہمارے انسانی طبیعت یعنی نفسیات جسے آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. یعنی ٹیچر کو وہ ساری بنیادی نفسیات کیا ہے ہوتی ہیں بچوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، یہ اس کو پراپر ٹریننگ کے اندر بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اس کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہوگا. ٹھیک چلے.
اب یہ پراپر یہ آپ نے دیکھ لیا، میں نے اس کے اندر آپ کو دکھا دیا کہ پراپر ہمارے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو PLO کہہ لیں، پروگرام لرننگ آؤٹ کمز جو ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں کہ 5 لیولز گزارنے کے بعد بچوں کو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ طریقہ تعلیم، یہ بہت غور سننے کی چیز ہے کہ یہ ہماری خاص چیز ہے جس کے اوپر ہم زیادہ زور دیتے ہیں۔ طریقہ تعلیم کے ہمارے ہاں بچے کو جو بھی سبق پڑھایا جائے گا وہ 4 طریقوں سے پڑھایا جائے گا، 4 طریقوں سے، ہر سبق جو بھی ہوگا، چاہے قرآن کچھ۔ ہماری کلاس میں بورڈ ضروری ہے، مکتب کے اندر کلاس میں بورڈ کا ہونا ضروری ہے، اس بورڈ کے اوپر استاد پڑھائے گا، قاعدہ بورڈ کے اوپر پڑھایا جائے گا۔ یا ابھی یہاں پہ ایک کتاب رکھی ہوئی نورانی قاعدے کو بورڈ پر پڑھانے کا طریقہ، پراپر اس میں پوری گائیڈ ہے کہ نورانی قاعدے کو کیسے بورڈ کے اوپر پڑھایا جائے گا۔ خیر یہ تو مجھے یہ آپ لوگوں کا کام کیجیے تو یہ نورانی قاعدے کو بورڈ کے اوپر پڑھانا کیسے ہے آپ نے، یہ پراپر اس کی الگ سے گائیڈ بنی ہوئی ہے۔ پھر بورڈ کے اوپر پڑھانے سے ہوگا یہ کہ ویسے بھی نا کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا، چیزیں ہوں تو ویسی کلاس تھوڑی سی کلاس لگ رہی ہوتی ہے، بچے بھی تھوڑے سے اٹینٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں ضروری ہے۔ پھر اس میں طریقہ تعلیم 4 طریقے، پہلا طریقہ کیا ہے کہ استاد وہ سبق 3-4 دفعہ پڑھائے گا بچے کو۔ اب جو 3-4 دفعہ پڑھا لے گا نا تو اس کے بعد ہوتا ہے کلاس کا ظاہر ہے ڈفرینٹ لیول کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، کچھ اور بھی کم ہوتے ہیں۔ جب استاد 5 6 7 8 دفعہ دہرا چکا ہوگا تو کچھ 1-2 کو تو یاد ہو گیا ہوگا نا، استاد سے کہا اچھا آپ سناؤ، پھر وہ آئیں گے۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے، اب وہ بچہ سارے بچوں کو پڑھائے گا، اب ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ پڑھانے کا بھی، صرف پڑھے گا نہیں وہ پڑھائے گا بھی۔ اچھا اب جب اس بچے نے پڑھایا، اب یہ 4-5 بچے ہیں کلاس کے اندر، سب نے آ کے ایک ایک کر کے پڑھا کے چلے گئے، استاد کے سارے مل کے پڑھو، اب سارے کلیکٹیولی اس سبق کو پڑھیں گے۔ اب یہ 40 منٹ ہے نا، 40 منٹ سب اس پوری ایکٹیویٹی میں گزرنے ہیں، اب سارے کلیکٹیولی اس سبق کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے بچے مل کے ایک بچے کو پڑھائیں گے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ بچہ پڑھے گا اور استاد خاموش ہوگا، اور استاد جو ہے وہ خاموش ہے اور بچہ پڑھ رہا ہے، اور وہ جب غلطی کرے گا تو کوئی بچہ ہی وہاں سے ہاتھ اٹھا کے بتائے گا یہ غلطی کس نے کی، کیا غلطی کی، وہ بتائے گا کس نے یہ غلطی کی ہے، تو بچے اس سب کو مل کے پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں استاد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، استاد جو ہے نا وہ پورا 1.25 گھنٹہ وہ کھڑا رہے گا، بچے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ استاد اگر بیٹھ جاتا ہے نا، استاد کے بیٹھنے سے بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ استاد چلتا پھرتا رہتا ہے تو بچوں کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی، اس سے استاد کو کھڑا رہنا پڑے، ضرورت پڑے تو بیٹھ بھی سکتا ہے، مطلب ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے بالکل بھی، لیکن عام طور پہ مکتب کے اندر استاد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ کھڑے رہ کے اس میں پڑھانا ہوتا ہے سارا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے یہاں پڑھانے میں، کیونکہ آپ بار بار ایک چیز کو پڑھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے جو کمزور بچہ بھی ہوتا ہے نا وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ یاد کر لیتے ہیں چیزیں۔ جی اچھا میں نے فیس کی بات کی نا آپ سے، بلکہ یہاں پہ کیونکہ نفسیات کی بات آ گئی، ہمارے ہاں فیس کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے آپ نے دیکھا اس فارم کے اندر آخر میں کمنٹس کے ایک الگ سے سیکشن سے چھوڑا ہوا ہے کہ بچہ اگر فیس نہیں دے سکتا یا کم دے سکتا ہے یا پوری نہیں دے سکتا تو ہم فیس کی وجہ سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں کبھی بھی، جو نہیں دے سکتا اس کو اسپانسر کریں گے، کون آپ ہی لوگ اسپانسر کریں گے اور کون اسپانسر کرے گا، ٹھیک اس کو اسپانسر کریں گے، لیکن ہم فیس کی وجہ سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن کیوں ہاں ایک جس وجہ سے ہم چھوڑ سکتے ہیں بچے کو، وہ چھوڑنے کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بچہ ہمیں لگے کہ واقعی میں شاید مکتب کے تعلیم کے لیے اس سسٹم کے لیے وہ سوٹیبل نہیں لگ رہا ہمیں، تو ہو سکتا ہے اس کے والدین سے بات کریں کہ جی اس سسٹم میں شاید یہ نہیں چل سکتا، اس کے لیے شاید دوسرا والا سسٹم ہی زیادہ سوٹیبل ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچے ایک سسٹم سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی ایسی اخلاقی کمزوریاں ہو جائیں کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو، ہم اس کو ٹھیک نہ کر سک رہے ہوں، اور پیرنٹس کی طرف سے کوئی کوپریشن نہ ہو، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یار ایک کی وجہ سے سارے لوگ خراب نہ ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر معذرت کر لیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے ہم کسی کو اس کے مکتب سے کسی کو محروم کریں۔ تعلیم سب کے لیے ہے اور سب کو لینی چاہیے۔ علم نفسیات میں یہاں پہ 3 قسم کے بچوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں احساس برتری، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر احساس برتری، ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، اس بچے کو آپ کو تھوڑا ڈیفیوز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ سب سے اچھے نہیں، آپ بھی عام لوگوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، ان کو وہ بیچارے ہر چیز ان کو اوپر لانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ بہت کچھ ہو، آپ کر سکتے ہو بہت سے، تو ان کو اوپر لانا ضروری ہے، استاد کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی۔ ایک ہوتا ہے احساس کہتری، یہ بچوں کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور یہ زیادہ آتا ہے کہ جب بچے کے اندر ایک مجرمانہ قسم کی طبیعت بن جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اس کو بہت ڈانٹتے ہیں آپ، بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتا ہے فوراً اس کو چپ کرا دیتے ہیں، آپ خاموش کرا دیتے ہیں، اس کی ہر بات کے اندر غلطی نکال کے اس کو ٹوک دے، اس کو احساس کہتری کہتے ہیں، یعنی بچہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے بالکل، اور یہ بچہ واقعی بڑا ہو کے مجرم بن جاتا ہے، اپنا میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، میں تو ہی کرپٹ، یعنی ایک بندے کے ویسی کرمنل فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ احساس کہتری ہوتا ہے۔ اب اس بچے کو یہاں سے بھی نکالنا پڑتا ہے کہ بچہ کس ٹائپ کا، اس کی نفسیات کیا ہیں، آپ کیسے سائیکالوجیکلی اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور یہ 4 طریقے جو میں نے آپ کو بتائے نا صرف قرآن کے نہیں ہیں، بلکہ جو کتاب آپ پڑھیں گے نا اس کے بعد، یعنی عبادات کا پہلو پڑھ رہے ہیں یا آپ عربی زبان پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انہی 4 طریقوں سے پڑھی جائے گی۔ اور آخر کے جو 10 منٹ ہوں گے نا ہمارے، اس میں یہ عمل چارٹ ہوگا، اس کو فل کیا جائے گا، اس کو چیک کریں گے استاد جو بھی ہوں گے، وہ ان کے استاد چیک کریں گے ان کو، اور واپس جانے کے لیے بچوں کو ایک تھیم دیں گے، اس کو ہم واپسی کی بات کہتے ہیں، کہ جب بچہ واپس جا رہا ہوگا تو آخر میں 5 منٹ جو اس
مہینے کی تھیم چل رہی ہے، وہ ٹیچر اس 5 منٹ کے اندر بچے کو بتائے گا کہ آپ نے ایسے کوئی بات کرے گا بچہ، تاکہ جاتے جاتے نا اس ایک آئیڈیا لے کے جائے واپس جب بھی جا رہا ہے، تو استاد اس آئیڈیا کو لے کے جائے گا. تو یہ ایک استاد کا کام ہے. تو ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے وہ سارا کا سارا یہ، لیکن ہمارا جو تعلیم کا طریقہ ہے نا وہ آلریڈی پری ڈیفائنڈ ہے. یہ جو آپ کے سامنے پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے نا، یہ مکتب کا پورا سال کا کیلنڈر ہے کہ کس دن کون سا صفحہ، جو نیچے لکھا ہوا نا کہ پہلے مہینے کے 5 دن، دوسرے مہینے کے 5 دن، یہ آلریڈی پہلے سے ڈیفائنڈ ہے کہ پورے سال میں کس دن کون سا سبق ہوگا اور کس دن چھٹی ہوگی، کس دن امتحان ہونا ہے، کس دن بزم ہے. اب جو میں نے آپ سے کہا نا کانفیڈنس، سافٹ اسکلز بچے کے جو امپروو کرنے کی ہم نے بات کی تھی، اس میں بھی لکھا ہوا بھی تھا اشتہار کے اندر. سافٹ اسکلز امپروو کرنے کے لیے ہم نے ہر مہینے کے اندر 2 دن کم از کم ایک بزم رکھنی ہے. اس کو بزم کہتے ہیں. بزم بیسیکلی ایک نا اس طرح کی گیدرنگ ہے جو بچوں کی اپنی ہوگی. پیرنٹس آنا چاہیں آ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن وہ ہر مہینے کو ایسی گیدرنگ کے ساروں کو جمع کیا جائے. وہاں پہ بچے کچھ نہ کوئی چیز پریپیئر کر کے، ٹیچرز کلاس میں ہی پریپیئر کرائیں گے، آپ کو گھر میں کچھ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو. وہ پریپیئر کریں گے، چاہے وہ ان کا سبق ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ کچھ آ کے سنائے گا سامنے آ کے سب کے، تاکہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ وہ سب کے سامنے آ کے بات کر سکے. تو وہ کچھ نہ کچھ آ کے بات کرے گا اس کے اوپر. تو یہ سب کچھ اس کے اندر آلریڈی پری ڈیفائنڈ ہے کہ آپ نے پورا سال کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. آخری بات جو ہے وہ عملی تربیت ہے کہ ہم نے بچوں کی عملی تربیت کرنی ہے. اب وہ عملی تربیت کا ہمارے یہاں کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ طریقہ تعلیم کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیزوں کو لیا ہے. یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں مل رہی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے اندر آپ سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا. آپ کسی کو ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے جب وہ غلطی کرتا تھا. آپ اس کو، اب کیا ہو گیا لوگوں کو، ماں بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آج کل یہ کر رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے اس کو. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو کسی نے غلطی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، پیار سے سمجھایا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجک سے سمجھایا، جیسے وہ نوجوان نہیں تھے، اس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیں. آپ نے اس کو لاجیکلی سمجھایا کہ کیا تم اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی پھپھو کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہ نہیں، بات تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجیکلی سمجھایا. تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نفسیات کو سمجھنے کے. اب انسان کی طبیعت یہ، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کے ساتھ ایک رسول کو بھی بھیجا. جب بھی کوئی بھی کتاب آئی، ساتھ کوئی نہ کوئی سکھانے والے، امپلیمنٹ کرنے والے. کیونکہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن سے چیزیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ صرف میرے تھیوریٹیکل ایجوکیشن سے باتیں سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. تو انسان کی طبیعت ہے. تو ہم نے جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ایکٹیویٹیز ہر چیز کی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز رکھی. مثلا اگر صدقے کا دن ہے، صدقے کی تھیم ہے، تو آپ کو انفارم کیا جائے گا پہلے سے ہی، بچے کو کم از کم 10 روپے دے کے بھیجیں، ہم مسجد میں اس سے صدقے کی ایکٹیویٹی کروائیں گے. اگر وضو کی ایکٹیویٹی ہو، مسجد وضو کرے گا وہ، یعنی ہر ایکٹیویٹی اس سے کروائی. اگر دعا کی ایکٹیویٹی وہ سب بچوں کو دعا کروائے گا، جیسے اجتماعی دعا کرا رہے ہوتے ہیں نا، تو بچہ سب کو دعا کروائے گا. تو یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہاں کی کہ جو ہم اس کو پریکٹیکلی کریں. کیوں؟ تاکہ عملی تربیت کے ذریعے سے وہ چیزوں کو کر لیں. کیونکہ اصل میں نا یہ ایک بات ہے بہت بڑی زبردست، یہ سلوگن بھی سمجھ لیں کہ بچوں کی طبیعت کیا ہے، ہم سب کی طبیعت کیا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. جب آپ بات سے سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک کان سن رہے ہوتے ہیں، کبھی رہ جاتی ہے، کبھی نکل جاتی ہے. جب اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں، ویژولائز کر لیتے ہیں اس چیز کو، تو نسبتاً زیادہ پکی ہو جاتی ہے، یاد رہتی ہے. میں نے جو شروع میں آپ کو دکھائی تھی 2 پکچرز، ایک آگ کی تھی اور ایک اچھے سے کمرے کی، میں یہ اسی طرح آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا اس وقت. جب دیکھتے ہیں چیز آپ کو یاد رہ جاتی ہے، وہ چیز آپ کو ہاں یار یہ خطرناک چیز ہے. تیسرا کام جو ہے جو پریکٹیکل تربیت ہے، کرتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں. جب خود کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر بچے اس کو سمجھ جاتے ہیں. تو اب ایک ہے صدقے کے بارے میں صرف بتانا، ایک ہے صدقہ کرنا، صدقہ دلوانا. تو یہ ساری چیزوں سے بچے گزریں گے. اسے گزرنے کے بعد پھر وہ پریکٹیکلی اس چیز کو کریں گے. جو پریکٹیکلی کر لیں گے پھر انشاءاللہ بچہ چیزوں کو نہیں بھولے گا. تو اس لیے ہم نے ہر بچے کے اندر اس والی کانفیڈنس کو پیدا کرنا ہے کہ وہ عمل کر کے ایک عملی مسلمان بن جائے. تو بالکل انیشیل لیول سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے وہاں پہ. اب یہاں پہ 1-2 چیزیں جو میں کہتے ہیں، یہ بیگ کی کیا خاص بات ہے، یہ بیگ کیوں ہے یہاں پہ؟ اصل میں اس طرح کے نا بیگ، جب بچہ جب بھی آئے گا، یہ مکتب کا اصول ہے ہمارے کہ یہ کتاب ہوگی، اس کے پاس بس یہ ایک کتاب، اس کی سب چیزیں. ہاں آگے والی جگہ میں ہو سکتا ہے اس کو سپارہ بھی چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو. بچہ کوئی بھی چیز مسجد میں چھوڑ کے نہیں جائے گا. جو چیز ہوگی وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور یہ بیگ اس کے پاس ہوگا، اور یہ بیگ وہ پہن کر ساتھ آئے گا ہمیشہ. سپارہ ہاتھ میں ہی لائے گا، اپنی بک ہاتھ میں نہیں لے کر آئے گا. وہ جو کچھ بھی لائے گا وہ بیگ کے اندر لے کر آئے گا. اب یہ اس کے ڈسپلن کا حصہ ہے کہ جب وہ مسجد، جیسے اسکول جاتے ہوئے وہ پراپر اپنے آپ کو اسکول جاتے ہوئے سمجھ رہا ہوتا ہے میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، تو مسجد آتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے گا میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں. اور جب وہ یہاں پہ بک چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، یہاں بک کے چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تو بس میں یہیں پر آیا تھا، یہاں تک کا جو میرے اندر کیفیت تھی وہ یہیں پہ ختم ہوگی. اب نہیں، جب وہ گھر جائے گا وہ اسی طرح جائے گا، جب وہ آئے گا وہ اسی طرح آئے گا. تو ان چیزوں کو ساتھ لے کے آئے گا. پھر بلکہ ہم نے تو ہاں ایک چیز ہے، بلکہ بچوں کے پراپر ڈسپلن کے لیے ان کے پراپر کارڈز بھی بنے ہوں گے. ہاں اس طرح کے کارڈز ہوں گے بچوں کے. یہ تو ہمارے سمر کیمپ کے، لیکن اسی ٹائپ کے کارڈز ہوں گے. اب اس کے اوپر بچے کا نام، اس کے ابو کا نام، اس کے ابو کا کانٹیکٹ نمبر، سب کچھ لکھا ہوگا. جب بچہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے گا وہ یہ کارڈ اپنے اس ٹیچر سے لے گا، گلے میں پہنے گا. جب جائے گا ہینڈ اوور کر کے واپس جائے گا. اس ہینڈ اوور کرنے بیسیکلی سیکورٹی ریزن بھی ہے کہ جب بھی اس کو واپس جائے
تو پراپر پتہ ہو کہ یہ بچہ آیا تھا اور یہ بچہ چلا گیا. جب وہ جا رہا ہے تو استاد کو پتہ ہے کہ اس بچے کو میں نے ہینڈ اوور کر دیا, اس کے امی ابو جو بھی گارڈین تھے اس کے. تو اس کے لیے اب یہ ساری صرف ڈسپلن کے لیے ہیں. بیسیکلی بچے اس کو ڈسپلن کو فیل کرے کہ یار میں ڈسپلن کا حصہ ہوں. آخری بات جو ہے, ہم نے بچوں کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. بچے یہاں پہ باہر ہیں, خیر یہاں پہ ہیں نہیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے, بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں اس کا سمر کیمپ کے اندر نا بہت اچھے طریقے سے اس کا تجربہ ہو گیا کہ ہم صبح بچوں کو بلاتے تھے, صبح 5:30 بجے, اور پتہ نہیں مجھے یاد نہیں فجر سو گئی تھی, لیکن جلدی تھی, 5 تھی 4 تھی جو بھی تھی مجھے یاد نہیں ہے. اچھا بچے صبح پہنچ جاتے تھے. اچھا پہلے دن ہم نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا نا, تو ہم ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم بچوں کو 1 گھنٹہ پڑھائیں گے, اس کے بعد کھلانے لے کے جائیں گے. اللہ کی شان, پہلے دن بچوں کو پڑھایا 20 منٹ, بچے کیسے کھیلنے کب جائیں گے؟ تو ہمیں اس وقت سے اندازہ ہو کہ بھائی 1.5 گھنٹہ پڑھانا تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی. ان کو, اس مخلوق کو آپ اگر پونا گھنٹہ یا 50 منٹ رکھ لیں اپنے پاس بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد فوراً کو کھیلنے کے لیے لے کے جائیں, یہ کھیلنے کی وجہ سے آئیں گے, یہ پڑھنے کے لیے کم آئیں گے. تو ہمیں اس کا تجربہ ہو گیا. تو اس لیے ہم نے اس کے اندر نا خاص بات طور پہ یہ چیز رکھی ہے کہ ہم نے بچوں کو ایکٹیویٹیز کروانی ہے آن اینڈ آف. لیکن ظاہر ہے یہ سمر کیمپ تو نہیں, تو روزانہ کی روٹین ہے, روزانہ کی روٹین میں تو یہ پاسبل نہیں ہے چیزیں, لیکن آن اینڈ آف بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے, اور دوسرے بچوں کے اندر ٹیم ورک کی جو ایک وہ صفت ہے نا اجتماعیت کی, وہ پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ہو سکتا ہے ہر ہفتے 2 ہفتے میں 1 دفعہ بلا لیا, یا 3 ہفتے میں 1 دفعہ بلا لیا. اس طرح ہم سیٹرڈے کے دن کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ان کی, کبھی سوئمنگ ہو سکتی ہے, کبھی کوئی اور گیم ہو سکتی ہے, کبھی فٹ بال کے لیے ہم کہیں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم کوئی نہ کوئی جگہ ارینج کر کے, کوئی یا تو پیڈ فیسلٹی ہوگی تو پیڈ فیسلٹی لے کے, اگر پیڈ نہیں ہے ہمارا اپنے گراؤنڈ ادھر چلے گئے, کبھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیویٹی رکھیں گے تاکہ ان کی یہاں پہ بھی اپنی ایک بانڈنگ ہوتی رہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے سسٹم کو لے کے چلنے کا. یہاں تک کی جو باتیں تھی ساری کی ساری میں نے آپ سے کر لی, اور میں نے اپنے ٹائم کے اندر کام پورا کیے. اب آپ بتا دیں اگر کوئی سوال ہے پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی سوال ہے اس کے بارے سے پوچھ سکتے ہیں آپ. ویسے جو ہمارا اپنی ازمپشن ہے نا, ازمپشن تو یہ کہ ہم ایک لیول کو 1 سال میں لے کے چلتے ہیں, ٹھیک, یعنی 5 لیولز ہو سکتے ہیں 5 سال تک چلیں. لیکن میں بتاؤں اس میں کسی بچے کے لیے 5 لیولز کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے بچہ 2 لیولز کو حفظ کرنے چلا جاتا ہے تو جا سکتا ہے, لیکن اس میں ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہم ہر بچے کو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے لیول ضرور پڑھائیں. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں پڑھ کے, تو ان کی تجوید کے اندر سب سے پرابلم ہوتی ہے, تجوید ٹھیک نہیں ہوتی. قرآن تو پڑھ لیتے ہیں, وہ قرآن شروع کیا ہوتا ہے انہیں, لیکن تجوید ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے تجوید پہ اتنا فوکس ہوتا ہے کہ آپ تجوید اس بچے کی ٹھیک ہونی چاہیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہم نے اس کو گزارنا نہیں ہے کہ 10 سپارے ہو گئے 20 سپارے ہو گئے. اس کی یہ مکتب کے اندر یہ چیز نہیں چلتی کہ اس کی میرے بچے نے 4 قرآن ختم کر لی ہے, میرے بچے نے 5 کر لی, یہ نہیں ہوتا. جتنا پڑھے اتنا پڑھا اس نے, لیکن اس پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر آٹومیٹکلی وہ والی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اس صلاحیت کی وجہ سے پورا قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے گا. یہ ہم اس کے اوپر فوکس کرتے زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ابتدائی ہے. اصل میں مکتب کا جو اپنا سسٹم تھا وہ تو 5 سال کے بچے کو لیتے تھے. ہم نے کہ اتنے چھوٹے بچے ہمارے پاس ڈے کیئر نہیں, تھوڑا سا مشکل ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اس کو کہا یا 6 سال. اس کا مطلب ہمارے پاس جو بچے نارملی آ رہے ہیں, جو آئے ہوئے ہیں, تو وہ امید ہے کہ وہ ذرا بہتر ہوں گے. تو وہ ہم پہ حصہ اول سے شروع کریں گے, اور ایک دیکھیں گے آگے 2 لیولز بنائیں گے, 2 لیولز, 1 لیول نہیں ہوگا, بنیں گے 2 لیولز. جیسے 2 ٹیچرز ہیں, 2 لیولز ہوں گے. ایک لیول جو ہے وہ بالکل ابتدائی ہوگا, اور دوسرا ایک تھوڑا سا اوپر کا کچھ ہو سکتا ہے. دونوں ایک ہی لیولز بنے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایون اگر سارے بچے وہ صرف دیکھنا ہے ہم نے کہ بچے کس لیول کے ہیں. اگر تو سارے بچے ایک ہی لیول کے ہیں پھر بھی 2 سیکشنز ہی بنیں گے, ایک نہیں بنے گا. ایک کتاب ہے, ہر سال ایک کتاب. وہ ابتدائی اس سے پہلے ہے, اگر کوئی وہ پڑھے گا تو وہ پھر ابتدائی ایک الگ ہو, وہ حصہ اول سے ہی پہلے کی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا ارادہ یہی کہ ہم اس اول سے شروع کریں گے, ابتدائیہ پہ نہیں جائیں گے. ابتدائیہ بہت زیادہ بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ بچے سے آگے لیول. اب بس میں ایک اور ایشو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو بچے آئیں گے نا, ہو سکتا ہے کسی بچے کا قرآن اچھا ہو, لیکن کیونکہ ہمارا فوکس صرف قرآن تو نہیں ہے, تو اگر ہمیں پتہ لگے یار بچے کا قرآن تو اچھا ہے لیکن عبادات سیرت وغیرہ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہی ہے, سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, عربی زبان کی بنیادی باتیں بھی اس کو نہیں پتہ, تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پیچھے پش کریں, اس کی وجہ سے پیچھے پل کر لیں اس کو, بھائی پیچھے آ جاؤ, واپس آ جاؤ, تم یہاں سے شروع کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دا فیوچر جب بچے زیادہ ہو جائیں تو پھر آپ کہیں کہ تم قرآن کے اندر تو 3rd لیول کے اندر ہو, لیکن کتاب کے اندر تم پہلے لیول کے ساتھ چل رہے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کرنٹلی تو دیکھیں گے شروع ہوگا, اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں ابھی. جب آگے ان دا فیوچر اللہ کرے گا بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اس کو. باقی ہمارے پاس پک اینڈ ڈراپ کی کوئی سہولت نہیں ہے. وہ بہت سارے پیرنٹس نے کہا تھا نہیں پک اینڈ ڈراپ, میری پک اینڈ ڈراپ ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہاں اگر کیا نام ہے کوئی ایک سیکٹر کے بہت سارے بچے آئے تو آؤٹ سورس کر دیں گے, آگے وہ تو آپ لوگوں کو خود ہی دیکھنا پڑے گا. پک اینڈ ڈراپ والا چکر مشکل ہے. اور کوئی بات اسکول میں نئی کلاس کے اندر کوئی ایڈمیشن وغیرہ ہوتا ہے تو کچھ 21 سے بچے کہاں سے آ رہے ہیں, تو ان شاء اللہ جب وہ ہو جائے تو پھر
ایگزیکٹلی ہم نے کوشش ہے کہ ہماری قریب کی ویسینٹی سے دور کے کوئی نہ ہے. F8 والوں کو ہم سب سے زیادہ پرائیورٹی دی اس کے اندر کہ F8 کے لوگ سب سے قریب ہیں, کیونکہ ایک بھی لاجسٹکس پورا ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. پھر ہم نے کہا G8 والے ہو جائیں, G9 والے ہو جائیں, اس سے آگے کے نہ آئیں, یعنی آئے جائیں, ہم منع نہیں کریں کسی کو, لیکن اگر مینیج کر سکتے ہیں تو آئیں, کیونکہ اس سے آگے پر مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اللہ کرے آئیں جو مینیج کر سکتے ہیں. اصل میں بات تو اس کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کو بات یہ کہ بچوں کو آپ ہیڈ اسٹارٹ چکشزاد کے اندر ان کا کیمپس ہے, اور لٹرلی اب صبح جائیں تو اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اگر وہاں تک جا سکتے تو میرے خیال یہاں تک بھی آ سکتے ہوں گے. ہفتے میں 5 دن, منڈے ٹو فرائیڈے, اور ہوں گی ہم نے ابھی جو ٹائم سوچا ہے فائنلائز نہیں کیا, موسٹ آف 4:30 سے آن ورڈز ہوں گی. ٹائم سے دیکھا جائے گا اس کو. 4:30 بجے شروع ہوں گے انشاءاللہ. عصر پہ نہیں, عصر سے پہلے 4:30 مطلب عصر سے پہلے 6 بجے عصر کی نماز کو ملا کے. پڑھائی کا ٹائم 1 گھنٹہ 15 منٹ ہے, 15 منٹ نماز کے ہیں. آدھے گھنٹے کا کر دیجیے ڈیلی بیسس پہ کلاس ہو رہی ہے 5 days a week. اس میں پھر میرا اوپینین تو یہ ہے کہ کنسسٹنسی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم اسپین جو اس کو کم کریں. باقی آگے آپ کی غلطی, کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے نصاب وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرنی چاہیے کہ جو مسجد کی خدمت والا ایلیمنٹ ہے اس کو رکھا جائے کہ بچوں کو ویکیوم کلینر وغیرہ کرائیں, اندر سے صفائیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی بیچ میں ود دا ٹائم آپ کی سجیشنز آتی رہیں گی ساتھ ساتھ, وہ تو چلتی رہیں گی. لیکن البتہ جو ٹائم اسپین ہے, ٹائم اسپین ہم نے اس میں جو ہمارے یہ میں نے کہا اس میں ہمیں ایک بچہ یہ تو سب کلاس کو ایک ہی ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بہت ذہین ہے, کچھ کم ذہین ہے, ہم اس کو سب کو ایک چیز کو زیادہ دفعہ کریں تاکہ جو کم ذہین بچہ ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ چلے. اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے ٹائم اسپین میں تو. لیکن باقی ساری سجیشنز آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. وہ تو ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. پھر میں وہ گروپ کے اندر اپڈیٹ کرتے ہی رہوں گا چیزیں آپ کو انشاءاللہ. ویسے 7 اپریل ہی ہم نے سوچا ہوا تھا, لیکن دیکھ لیں گے, خدا نہ خواستہ کوئی 1 آدھ 2 دن آگے پیچھے ہوگی کسی وجہ سے, پیچھے تو نہیں آگے ہی ہو سکتے ہیں, تو میں چلو بتا دوں گا آپ کو پہلے سے. جزاکم اللہ خیر, اللہ حافظ, آپ کو جزائے خیر دے.